السلام علیکم۔ آپ دنیا کی تمام کتب جہاں پر بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہ کتب کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ملیں گی۔ آج انگریز جتنا بھی شو کرے نا کہ وہ دنیا کا خیر خواہ ہے، آپ کسی بھی طرح سے کسی کی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یقیناً وہ کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ملے گی۔ کسی بھی سائنسدان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ایون کہ بڑے بڑے علماء بھی اپنی کتاب جو لکھتے ہیں، ذاتی کتب لکھتے ہیں، وہ آپ کو کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ملیں گی۔ ان پہ کاپی رائٹ لکھا ہوا ہوگا، آپ ان کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ والی جگہ لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کہیں پر بھی ان کا میٹیریل، ان کا کنٹینٹ چوری نہیں کر سکتے۔ چوری سے مراد یہ کہ لکھ نہیں سکتے۔ آپ کسی بھی مووی کو، کسی بھی بندے کے ذاتی کلپ کو آپ نہیں چلا سکتے۔ آپ پر کرائمز کا بھی وہ بن سکتا ہے کہ جو ہے سائبر کرائم کے حوالے سے اس پر کیس ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہیں کاپی رائٹ کے لیے تو لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کی ویڈیو اپنے چینل پر نہیں لگا سکتے، کسی کا کلپ آپ یوز نہیں کر سکتے، کسی کی بک کا آپ میٹیریل نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ آپ پہ کاپی رائٹ کا کیس ہو جاتا ہے، اور وہ ویڈیو آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے، آٹومیٹکلی بھی ہو جاتی ہے ڈیلیٹ۔ یا پھر آپ کی جو بک، اگر آپ کسی کا میٹیریل چوری کریں گے تو وہ بک آپ کی پھر بین ہو سکتی ہے، اور یا پھر آپ کو وہ کنٹینٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات کی، اور اس کے بعد اس سے بڑی بات میں نے اس کے بعد کہنی ہے، بلکہ چلیں ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نو کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ۔ قرآن کو بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے کاپی رائٹڈ نہیں رکھا، آپ جب چاہیں جتنا چاہیں اس کی جتنی کاپیاں کرا لیں، آپ پر کوئی میٹیریل چوری کا الزام نہیں لگے گا، آپ کی بک کو بالکل بین نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے قرآن کی آیات کو کیوں وہاں پر لکھا ہے۔ تو یہ صرف دنیا میں واحد کتاب قرآن ہے جو بالکل کاپی رائٹ فری، آپ اس کی جتنی کتب اس کی آپ کاپی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا ہی خوش ہوتی ہے۔ جتنا آپ اس کو یاد کر لیں، جتنے آپ اس کے نسخے چھپوا لیں، اللہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید، قرآن پاک، اگر اس پہ کاپی رائٹ ہوتا نا، جس کو سمجھتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملحدین کا کہنا ہے کہ یہ جی خود ساختہ کتاب ہے، یہ وہ کفار کا کہنا ہے کہ خود ساختہ کتاب ہے۔ تو بھائی اگر خود ساختہ کتاب ہوتی تو اس پہ یقیناً کاپی رائٹ ہوتا، اور اس کا جتنا ریونیو اس قرآن مجید سے ہوتا ہے نا، میرے خیال سے وہ بندہ اس وقت بل گیٹس کو بھی اپنا ملازم رکھ سکتا، کہ اگر یہ کتاب دنیاوی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی، اللہ کا ہی معجزہ ہے، اللہ پاک نے حضور کو دیا، یہ کتاب حضور پر نازل کی، اور فری آف کاسٹ جتنی لے لو۔ بھائی اگر دنیا کے کسی بندے کی ہوتی تو وہ اس سے برداشت نہ ہوتا یہ کتاب جس طرح سے پھیل رہی اور وہ فری میں دے دے۔ چھوٹی سی کہانی والی کتاب بھی چھاپتا ہے نا ایک رائٹر، تو اس پہ بھی کاپی رائٹ لگتا ہے۔ چھوٹا سا مووی کا ٹریلر آتا ہے، اس پہ بھی کاپی رائٹ لگتا ہے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے اس کا اگر 1 روپیہ بھی کسی اور کی جیب میں چلا جائے یا پھر فری آف کاسٹ میں کیوں دوں، اس سے تو ریونیو ہونا ہے۔ کوئی بھی عالم دین بھی اپنی بک لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کاپی رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا ریونیو کسی اور کے پاس نہ جائے۔ تو آپ کا یہ کہنا، ملحدین کا، کفار کا یہ کہنا کہ قرآن جی کسی کی خود ساختہ کتاب ہے، تو پھر یہ کاپی رائٹڈ بھی ہوتی۔ یہی ملحدین، ان میں اگر ہمت ہے تو اپنی بک کو، اپنی جو سائنسی کتب ہیں یا جو جن سے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کفار جو الزامات، انہیں کہہ دو آپ اپنی نیکسٹ جو بھی کتاب لکھیں کاپی رائٹ فری لکھیں، اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہ لگائیں، پھر پتہ چلے گا، پھر ان کے دعووں کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب قرآن پاک واحد کتاب اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح سے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو بیسک ترین الف بے سکھانے کے لیے جو بیچتے ہیں نا، وہاں پر بچوں کی 5,000 6,000 10,000 10,000 20,000 بھی فیس ہوتی ہے بچوں کی۔
کیا ہے جی، بچوں کو اپنا دنیاوی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، الف بے سکھائی جا رہی ہے۔ او مدارس میں آپ کو روٹی بھی فری ملے گی، آپ کو رہائش بھی فری ملے گی، آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں، کتب بھی فری ملیں گی، اور آپ کے بچوں کی جو خوبصورت تربیت کی جائے گی۔ سکول کا بچہ پڑھ لینے کے بعد والدین کی اتنی قدر نہیں جان سکتا جتنا ایک مدرسے والا بچہ کرتا ہوتا ہے۔ سکول میں آپ آتے ہیں، آپ کو یونیفارم لینی پڑتی ہے، بوٹ، شوز اور ساکس، ڈیلی ساکس بدلنا، شوز ہر ماہ دوسرے ماہ بدلنے پڑتے ہیں۔ یونیفارم کے لیے آپ کو ایکسکیوز پیش کیے جاتے ہیں کہ ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد آپ نے یونیفارم بدلنی ہے تاکہ آپ کا بچہ لش پش رہے۔ کٹنگ پر پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے کیسی کرانی ہے، کیسی نہیں کرانی، اور اسی طرح سے اتنی ہیوی فیسیں ہوتی ہیں حد سے زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنے دین میں جو بیسک کتاب ہے، حدیث کا علم رکھنے والی جتنی بھی سیاہ ستہ کی کتابیں جتنی میں ساری فری کاپی رائٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم کیا کہ اس طرح کے مطلب جتنا بھی میٹیریل تھا فری رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہی ڈال دیا دین میں، نو کاپی رائٹ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور اللہ پاک ہمارے دین اسلام کو مزید سے مزید آگے لے جائے۔ یہاں پر اسلامی تعلیمات بھی فری میں دی جاتی ہیں۔ اور آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، حکومت ہر سال ہمارے اسکولوں کے لیے پتہ نہیں کیسا کیسا بجٹ دیتے ہیں، کتنا کتنا ہیوی تعلیم رکھتی ہے۔ اور یہ ملک کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مدارس کے لیے 1 روپے کا بجٹ بھی نہیں رکھا جاتا۔ اور اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اگر بجٹ رکھا جاتا ہے تعلیم کے لیے تو وہ اسکولوں کے لیے رکھا جاتا ہے، یونیورسٹیز کے لیے رکھا جاتا ہے، مدارس کے لیے 1 روپے کا بجٹ بھی نہیں رکھا۔ چلو بجٹ تو چھوڑو، تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں دیے جاتے، پینشن کے پیسے بھی نہیں رکھے جاتے، کچھ بھی نہیں رکھا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اللہ تعالیٰ مدارس کا انتظام چلانے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکت ڈالے، ان کے علم میں برکت ڈالے۔ کہیں پر بھی مدارس میں آپ سے فیس چارج نہیں کی جاتی، آپ بالکل اپنے جائیں بچوں کو جس عمر میں بھی چھوڑ آئیں، 5-6 سال کی عمر میں آپ کے بچے کو وہ حافظ بھی بنائیں گے، تجوید بھی سکھائیں گے، قاری بھی بنا دیں گے، عالم دین بھی بنا دیں گے، بڑے سے بڑا عالم بھی بنا دیں گے، 1 روپیہ فیس بھی نہیں لیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بلکہ یہ اس اساتذہ کو تو رہائش بھی دی جاتی ہے فری آف کاسٹ میں، گھر دیا جاتا ہے اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے، اور جو ہم اپنے بچوں کو چھوڑ آتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ رہ رہے ہوتے ہیں، اور اساتذہ اپنے بچوں کی طرح بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کسی اور کے بچے ہم کیوں پالیں، کھانا ان کو جو ان کے پاس اویلیبل ہو تو اس حد میں اچھے سے اچھا کھانا دیا جاتا ہے، وقت پر کھانا دیا جاتا ہے بچوں کو۔ تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس دین اور دین کی تعلیمات کو کتنا آسان رکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں پر 20,000 فیس بھرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھیجتے اسکولوں میں ہیں۔ ارے یار دین کتنا آسان ہے، جاؤ مفت میں پڑھو سیکھو، ہم وہاں تو بھیجتے نہیں ہیں۔ ایک انگلش میڈیم کا بچہ، ایک بیکن ہاؤس کا بچہ والد کی قدر کو اس طرح سے نہیں کر سکتا، والد کی جوتی کو سیدھا کرنا بیکن ہاؤس کا بچہ نہیں جانتا ہوگا، ایک مدرسے کا بچہ والد کی جوتی کو سینے سے لگانا بھی جانتا ہوگا۔ بیکن ہاؤس کے بچے کو شاید ایک حدیث بھی نہ آتی ہو، اور وہیں پر ایک مدرسے کے بچے نے ہزاروں حدیثیں بھی شاید یاد کر رکھی ہوں، اس عمر کے بچے نے، 8 9 10 سال کے بچے نے۔ بیکن ہاؤس کے بچے کو تو یہ بھی شاید معلوم نہ ہوتا ہو کہ ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، لیکن مدرسے کا 8 سال کا بچہ بھی جو ہوتا ہے نا، وہ ماں کی خدمت میں جتا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک جو کہ اسلام کے نام پر بنا، ایک حقیقت ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انڈین مسلمانوں نے کیوں پاکستان کی مخالفت کی تھی، پاکستان بننے کی بہت سارے انڈین علماء نے، بڑے بڑے جہاد علماء نے مخالفت کی تھی۔ ان میں اشرف علی تھانوی صاحب نے پاکستان کے لیے تو انہوں نے تو پاکستان کے لیے کی تھی، ایک اور آتے ہیں ان کا نام اس وقت میرے اچانک ذہن سے اتر گیا، چلیں میرے ذہن میں کبھی آیا تو میں اپنی کسی اور پیغام میں ان کا نام ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ تو بہت بڑے، وہ جس طرح سے مولانا اشرف علی تھانوی تھے بالکل وہ ان کے بیٹے کے عالم تھے، عالم دین تھے۔ انہوں نے مخالفت اس لیے کی کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ،
انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب جب ہم کلمہ پورا نہیں بتاتے تو یہ کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کلمہ ہی پورا ہم نہیں رکھتے، تو پھر کیسے مطلب ہم اس کی وہ حمایت کریں؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا، پھر ہمیں سمجھاتی ہاں یہاں پیورلی دین کی بات ہونی۔ اور بالکل ایسے وہ ان کی بات بھی اپنی طرف سے ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر سیکولر لوگ، ملحدین لوگ، اور کئی جو ملک کو کاٹنے والی عجیب عجیب طرح کے لوگ ہیں، جو ملک کو کسی نہ کسی طرح سے سیاسی معاملات میں اور فرقہ واریت کے معاملات میں ہم ملک کو کاٹ رہے ہیں، اور یہاں پر ان کے بات بالکل ٹھیک ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا اور ہم نے کہا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ذرا۔ اور اسی ملک میں اگر ہم محمد رسول اللہ کہتے شاید اسلامی ریاست بن سکتی، مطلب ہی ہم نے پورا نہیں رکھا کلمہ پاک کو۔ اپنا جون میں بجٹ آتا ہے، عموماً 5-6 جون کو آ رہا ہوتا ہے بجٹ، تو اس بجٹ کے اندر 1 روپیہ بھی مدارس کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ تھوڑے مدارس ہیں پاکستان کے اندر، اتنی یونیورسٹیز، اتنے ادارے نہیں ہوں گے جتنے مدرسے ہیں، لیکن افسوس ہے حکومت پاکستان کے لیے، جو کہ 72-75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 1947 سے جو بنا ہے، اس وقت 75 سال ہونے کو ہیں۔ افسوس ہے کبھی بھی کسی بھی حکومت نے مدارس کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا نام پہلے رکھا گیا، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، کلمے کے نام پر، کلمے کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے کہ ہم اس ملک میں اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، لیکن انتہائی افسوس کہ اربوں خربوں روپے قرضہ لے کر بھی ہماری تعلیم پر خرچ اس لیے کیا جاتا ہے، دنیاوی تعلیم پر، اور ہر ادارے کے بعد لکھا ہوتا ہے نالج از پاور۔ کیوں بھائی؟ یہ نالج پاور نہیں ہے ہماری، اسلام ہماری بقا نہیں ہے، اسلام ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہم یہاں کا بجٹ نہیں رکھتے اور ان اداروں کے باہر بھی نہیں لکھنے دیتے کہ نالج از پاور، نالج از پاور، نالج علم روشنی ہے، یہ لکھا ہوتا ہے ان درس گاہوں کے باہر جن درس گاہوں کے بچے پڑھ لکھ کر خودکشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جن درس گاہوں کے بچے والدین کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، جن درس گاہوں کے بچے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور کرپشن بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اکاؤنٹنسی کا بچہ کیا نہیں جانتا ہوتا کرپشن کس طرح سے کریں، ایک چیز چھپانے کا تھی۔ بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ ہی تو ہوتے ہیں جو ان بڑے بڑے سیٹھوں کی چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں 2 نمبر طریقے سے۔ بڑے بڑے ججز تو ہوتے ہیں جو پڑھ کر پھر اپنا اس طرح سے جھوٹی دلیلیں دیتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے، جھوٹ کے حق میں آ جاتا ہے۔ بھئی جھوٹ کو ہم اتنا سپورٹ کرتے ہیں، ان غلط تعلیم کو، یہ تعلیم میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، لیکن اس طرح سے غلط کہوں گا کہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ بھی بہت ہے۔ ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن وہ ایسی دوائیں خود سے لکھ دیتے ہیں کہ عوام بیچاری کو مفت میں چھوٹے سے بخار کی 10 دوائیں لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے سٹور سے بائیں ہوں گی 2 نمبری۔ یار مدارس میں کہاں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ جو تعلیم سچ کی ہے اس کے لیے نہ ہمارا بجٹ ہے، نہ ہم اس کے باہر لکھتے ہیں کہ نالج از پاور۔ وہ تعلیم جس کا MA PhD کر کے بھی ہم سنتے ہیں خودکشی ہو گئی، اربوں خربوں کے بزنس کے بعد نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں نالج از پاور، علم روشنی ہے۔ بھائی روشنی ہوتا تو خودکشی کرتے، روشنی ہوتا تو بے روزگار پھرتے، روشنی ہوتی تو اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے، روشنی ہوتی تو بے نمازی ہوتے، روشنی ہوتی تو بے روزہ دار ہوتے، روشنی ہوتی تو زکوٰۃ کو چھپانے کے طریقے کس طرح سے، ٹیکس کو چھپانے کے، حالانکہ ٹیکس ہم پے کرنا ہماری ریاستی ذمہ داری ہے، حکومت نے لگایا تو مدارس پر اگر لگایا جائے تو وہ نہیں چھپاتے ٹیکس، لیکن یہی جسے ہم کہہ رہے ہیں علم روشنی ہے، علم ہماری پاور، علم ہمارے اسٹرگل کی راہ ہے، علم ہمیں مضبوط بناتا ہے، اور یہی بندہ ٹیکس چھپا رہا ہوتا ہے۔ حکومت نے کہا کہ 1 کنال کے پلاٹ پر ٹیکس لگے گا، جس کا 1 کنال کا پلاٹ ہے اس نے 10 مرلے بیٹے کے نام کر دی، چلو جی میرا تو 10 مرلے میرے بیٹے کا۔ اس طرح سے ہم ٹیکس میں چھپا جاتے ہیں، 2 نمبری کر جاتے ہیں۔ تو بات تھوڑی اور طرف چلے گی، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، یہاں پر اسلامی تعلیمات کو، اسلام کو زیادہ سپورٹ کیا جائے، بنسبت اس کے کہ یونیورسٹیز پر اربوں خربوں خرچ کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہی بچہ معاشرے میں، ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے بعد ہم اچھے فرد بن سکتے ہیں۔ اچھے فرد تو بھئی مدرسے کا بچہ 8 سال کا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے جوتی سیدھی کرنی ہے۔ اچھا فرد یہ ہے یا وہ ہے جو
8 سال کا بچہ والد کی جوتی سیدھی کر رہا ہے، وہیں 20 سال کا اسکول کا پڑھا ہوا بچہ والد کے سامنے زبان درازی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو بڑا ہے، اور چھوٹا سا بچہ ادھر جوتی سیدھی کر رہا ہے، اس کو اتنی تمیز شعور ہے. ادھر 20-22 سال کا بچہ والد سے بد کلامی کر رہا ہوتا ہے، والدہ سے بد کلامی، بہن بھائیوں سے. معاشرے کے لیے وہ اس طرح سے تعلیم سیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی سننے میں آتا ہے کہ جی نواز شریف نے اتنا پیسہ باہر بھیجا. بھائی کیسے باہر بھیجا؟ اس کو خود کو اس طرح سے طریقہ. یہی اکاؤنٹنٹس ہی تو تھے جنہوں نے سپورٹ کیا، بیوروکریس ہی تو تھے. اور بیوروکریس کون ہوتے ہیں؟ CSS پاس آفیسر، کسٹم آفیسر، اور یہ ٹاپ پڑھے ہوئے لوگ جن کو ہم پڑھے ہوئے کہتے ہیں. حالانکہ یہی بربادی کر رہے ہیں. ہم جس تعلیم کو ہم سمجھ رہے ہیں روشنی، اس میں ہم بربادی بھی ہے اس میں بہت زیادہ. اور اسی کے لیے حکومت کا اربوں خربوں بجٹ ہے. جس تعلیم کو ہم روشنی کہہ رہے ہیں اسی میں اس وقت خود اکاؤنٹنسی کی تعلیم سیکھ رہا ہوں. تو یہاں پر ہمیں کرپشن کے پکڑنے کے تمام، یعنی کہ اس طرح سے فراڈ کے پکڑنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹیکس کس طرح سے، یہ سارا کچھ بتایا جا، لیکن ساتھ میں ٹیکس ایویژن کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب، کیا یہ چیز ہے، کیا سکھا رہے ہیں ہم، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ہماری حکومت پاکستان تعلیم پر بجٹ ضرور دے، لیکن میرا یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مین بات قرآن پر ہی کرنی تھی کہ کتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جو کاپی رائٹڈ بھی نہیں ہے، فری آف کاسٹ. جتنے نسخے آپ چھپوا لو، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوگی، اللہ کو ریونیو کی بھی نہیں ہے. تو لیکن پھر اچانک بات دوسری طرف چلی گئی کہ زکوٰۃ وہ چھپا رہا ہوتا ہے جو دنیاوی تعلیم پڑھا ہوتا ہے. دین کا عالم زکوٰۃ نہیں چھپاتا، لیکن ٹیکس ایویژن وہی کر رہا ہوتا ہے، ٹیکس اوائڈنس وہی کر رہا ہوتا ہے جس میں ہم نے لکھا ہے کہ علم روشنی تھی. جس درسگاہ سے وہ پڑھ کر اس درسگاہ کے بعد علم روشنی، علم کو بھی بدنام کر دیا. جن درسگاہوں کے باہر لکھا ہوتا ہے علم روشنی، علم ہمیں قدر سکھاتا ہے، علم ہمیں جینا سکھاتا ہے، انہیں درسگاہوں میں طالب علم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر استاد کے ساتھ بیٹھے سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، استادوں کے ساتھ ناچ گانا بھی ہو رہا ہوتا ہے، استاد بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، بچیاں ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہیں جب شو ہوتے ہیں. اور یہاں پر ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ علم ہمیں حیا سکھاتا ہے، علم ہمیں قدر سکھاتا ہے، علم ہمیں ادب سکھاتا ہے. اور وہیں بچیاں ٹائٹ ڈریس اور ننگے سر کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور اساتذہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا خوش ہو کر. اور جن مدارس کے لیے حکومت 1 روپیہ خرچ کرنا بھی گوارہ نہیں کرتی، وہاں حیا سکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں والدین کی قدر سکھائی جا رہی ہے، وہاں ماں کے قدموں تلے جنت ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں باپ جنت کا دروازہ ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں حضور کی زندگی کا ایک ایک پل بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ حضور نے کیسے زندگی بتائی، حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور ازدواجی زندگی میں کیسے تھے، حضور غسل خانے تک کیسے، باتھ روم، حضور کا واش روم میں آنا جانا کیسا تھا، سب کچھ بتا دیا حضور کا پیدائش سے آخر تک. کتنی نماز کا طریقہ ہمیں نہیں آ رہا تھا اور ہم کہہ رہے تھے علم روشنی ہے. PhD کر کے نماز جنازہ نہیں آ رہی تھی اور ہم کہہ رہے تھے علم روشنی ہے. اسی بندے کے لیے حکومت کا لاکھوں روپے کا بجٹ، اسکالرشپس آئی پڑی ہوتی PhD کے لیے. کبھی سنا ہے مدارس کے لیے بھی اسکالرشپس آئی پڑی ہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. یار کس طرف ہم لیے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. PhD کے لیے اسکالرشپ آئی پڑی ہوتی ہے لیکن وہی PhD والے سے نماز جنازہ سنو نہیں آ رہا ہوتا. تو اس پیغام کو آپ جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں کوشش کریں، ضرور کریں اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو. اگر کہیں پر کمی پیشی ہے تو آپ ضرور اس میں اپنی کمنٹ میں آ کر آپ اپنی سجیشن بھی دیں. اور اس کے علاوہ اس آواز کو آپ بلند کرنے میں ضرور ساتھ تو دے سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو، حکومت وقت کو چاہیے کہ بجٹ کا کچھ حصہ ضرور مدارس کے لیے بھی رکھے. السلام علیکم.